بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک واقعات آفیشل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم من سلوہ کے ذکر کو بیان کریں گے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا اور فرعون سے نجات دی تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بحر احمر کو پار کیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اطمینان ہوا تو انہیں حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر شام میں داخل ہو جائیں، جس مقدس سرزمین کا وعدہ بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا۔ لیکن اس وقت اس سرزمین پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار، بہترین جنگجو اور بہت ہی ظالم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر عمالقہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے، جن کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی۔ لیکن جب یہ لوگ اس مقدس سرزمین کے پاس پہنچے تو ان کے دل میں خوف طاری ہو گیا اور بزدلی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس شہر میں جبارین ہیں جو بہت زوراور اور زبردست ہیں، لہٰذا یہ لوگ جب تک یہاں رہیں گے ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اور آپ کا رب جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ان کے اس رویے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ جس وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا وہاں 40 سال تک وہ بھٹکتے رہے، مگر اس میدان سے باہر نہ نکل پائے۔ روایتوں کے مطابق بنی اسرائیل سارا دن سامان اٹھا کر چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچتے اور جب صبح ہوتی تو وہ وہیں خود کو پاتے جہاں سے وہ چلے تھے، لہٰذا بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے اور تقریباً 1 ہفتے میں سب کا سامان ختم ہو گیا تو ساری قوم توبہ کرنے لگی۔ اس میدان میں ہونے والی آزمائش کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے اس میدان میں انہیں اپنی نعمتیں نازل فرمائیں۔ چونکہ وہ میدان بہت کشادہ تھا اور دن میں سورج کی تپش سے بنی اسرائیل بدحال ہو جاتے تو گرمی کی اس شدت سے بچاؤ کے لیے ایک سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کو سایہ فراہم کرتا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں، جن میں سے ایک من و سلوہ تھا۔ دراصل من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 قسم کی غذائیں اتاری تھی، جن میں سے ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ تھا۔ من شہد جیسی میٹھی غذا تھی۔ من دراصل ایک شبنمی گوند تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔ یہ گوند وہاں کے پیڑوں پودوں پر جمع ہو جاتا اور بنی اسرائیل اسے روز جمع کر کے کھا لیتے، اور یہ غذا ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی، اور جو شخص اس وقت سویا رہتا تھا اسے دن کی غذا نہیں ملتی تھی۔ اور سلوہ ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہا جاتا ہے۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلنا شروع ہوتی تو ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے خیموں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے، لہٰذا وہ لوگ انہیں پکڑ کر بھون کر کھا لیا کرتے تھے۔ من و سلوہ ایک ایسا کھانا تھا جو بآسانی ہضم ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ کا ایک اور معجزہ یہ تھا کہ ان کے بال اور ناخن کبھی بڑے نہیں ہوتے تھے، اور کپڑے بھی ان کے نہ گندے ہوتے تھے اور نہ ہی وہ چھوٹے بڑے، اور جن بچوں کی پیدائش ہوتی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا جو جسم کے ساتھ بڑا ہوتا جاتا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل اس وادی میں ان نعمتوں کے ساتھ ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ حکم دیا کہ من و سلوہ کو ذخیرہ نہ کیا جائے، مگر بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے اس کا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا کہ اگر کسی دن اللہ کی طرف سے من و سلوہ نہ آیا تو ہم اس چٹیل وادی میں بھوکے مر جائیں گے۔ لہٰذا نبی کی نافرمانی کے بعد ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ مختلف مذاہب کی روایتوں میں آسمان سے کھانا اترنے کے شواہد ملتے ہیں۔ حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ ہی کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ ہی گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ ان نعمتوں سے دور ہو گئے۔